أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، گزشتہ کئی خطبوں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی زندگی کے حالات، واقعات آپ سماعت فرما رہی ہیں. گزشتہ جمعہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے جھوٹے معبود بتوں کو توڑا، پھر لوگوں کے سامنے حق کو واضح کیا، اور جب قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ثم نکسوا علی رؤوسہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساری قوم حضرت ابراہیم کے سامنے سر جھکا کے کھڑی تھی، کیونکہ ابراہیم سچے تھے، یہ سارے جھوٹے تھے. اور حق جب بولتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو پھر حق غالب آ جاتا ہے، حق چھا جاتا ہے اور باطل بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اب قوم والے اکٹھے ہو کے نمرود کے پاس پہنچ گئے کہ ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا. ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا، ہمارے بتوں کی توہین کر دی، ہمارے خداؤں کی توہین کی. ہم ابراہیم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم ابراہیم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور آپ ہمارا ساتھ دیں کیونکہ آپ بادشاہ بھی ہیں، ہمارے خدا بھی ہیں، سب کچھ ہے.
نمرود نے آزر کی طرف پیغام بھیجا. آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے، نمرود کا سپاہی ہے، نمرود کو ماننے والا ہے، نمرود کی پوجا پاٹ کرنے والا ہے، نمرود کو اپنا رب اور خدا سمجھتا ہے. نمرود کا آرڈر تھا کہ اپنے بیٹے ابراہیم کو لے کر میرے دربار میں پہنچ. جب آرڈر آیا، توجہ میری طرف رکھیں، اب آزر کو بھی پتا تھا کہ میرے بیٹے کو سزا ملنی ہے، ماں کو بھی پتا تھا. ماں باپ تو پھر ماں باپ ہوتے ہیں نا، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، دل میں محبت تو اولاد کی ہوتی ہے نا. سمجھانے لگ گیا اپنے بیٹے کو، پتر وہاں اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، وہاں پہ جاتی جھک جانا، سجدہ کرنا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونا، ساری باتیں سمجھائیں، آداب سمجھائے اس کے دربار کی. کوئی ایسی جذباتی بات نہ کرنا، جذبات میں مت آ جانا، معاملات کو سمجھ کے بات کرنا، جیسے یہاں باتیں کرتے ویسے وہاں نہ کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے رہے. اب آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لیا، نمرود کے دربار میں پہنچ گئے. جیسے ہی دربار میں ابراہیم علیہ السلام پہنچے نا، وہاں پہ نمرود کی نوکرانیاں، نمرود کی بادیاں وہ کھڑی ہیں، دربار میں غلام کھڑے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہی باپ سے پوچھ لیا، ابا جی یہ کون ہے؟ کہا یہ نمرود کی بادی ہیں، اس کی نوکرانی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ابا جی یہ نمرود، یہ اس کی بادیاں، یہ اس کی نوکرانیاں، یہ نوکرانیاں خوبصورت ہیں، پر یہ جس نے بنایا ہے نا، جو رب بنا بیٹھا ہے، یہ تو بدصورت ہے. یہ تو کالے رنگ کا ہے اور یہ سفید رنگ کی ہے، یہ اس کی نوکرانی ہے، یہ آقا ہے، اور تو کہہ رہے کہ رب ہے. رب تو بدصورت ہے اور جس کو رب نے بنایا وہ خوبصورت ہے. یہ کچھ مجھے بات سمجھ نہیں آئی. ابا کہنے لگا، پتر میں تینوں کیا سی نہ چپ کر کے رہی، تو پھر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، خاموش ہو جا. کہا نہیں ابا مجھے بات تو سمجھا کہ یہ رب کیسے ہے جو خود بدصورت ہے اور جن کو بنا رہے وہ خوبصورت ہے. چاہیے تو یہ تھا یہ بھی خوبصورت ہوتا. خیر جاتے ہی آزر نے تو سجدہ کر لیا، پر ابراہیم علیہ السلام سجدے کی طرف نہ گئے، کیونکہ نبی تھے نا. نبی چاہے بادشاہ کے دربار میں ہو یا بازار میں کھڑا ہو، وہ نبی ہوتا ہے. نبی چاہے تلوار کے سامنے کھڑا ہو، دربار میں کھڑا ہو، فوج کے سامنے کھڑا ہو، نبی نبی ہے. وہ کبھی غیر کے سامنے جھکتا، بولو جھکتا. ابا اشارہ کر رہے پتر سجدہ کر، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا رب ہے، بادشاہ ہے، سجدہ کر. ابراہیم علیہ السلام بول پڑے، کوئی روب نہیں ہے، کوئی دبدبا نہیں ہے بادشاہ کا، نمرود کا، کہ یہ بادشاہ ہے، اس کی فوج ہے، اس کے بڑے بڑے وزیر ہیں، بڑے بڑے مشیر ہیں، دربار لگا ہوا ہے، نوکر چاکر ہیں. کوئی روب چہرے پہ نہیں پڑا، کوئی اثرات نہیں پڑے کہ میں ڈر جاؤں، جھک جاؤں، اپنے آپ کو دبا دوں، آواز اونچی نہ کروں. نہیں نہیں، فوراً کہا ابا سجدہ تو رب کے سامنے ہے، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے تجھے بنایا، جس نے مجھے بنایا، جس نے نمرود کو بنایا. رب تو وہ ہے، میری پیشانی اس کے سامنے جھکے گی، اس کے سامنے نہیں جھکے گی.
یہ بات نا نمرود کے کان میں بھی پڑ گئی. نمرود کو یہ بات اچھی نہ لگی. یہ نوجوان لڑکا 16-17 سال کا لڑکا کہہ رہا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. نمرود کو یہ بات ہضم نہ ہوئی, اچھی نہ لگی. جو آکڑ خاں ہوتے ہیں نا, ان کی آکڑ جب ٹوٹنے لگتی ہے تو پھر وہ شور شرابہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر تیسرے پارے میں کر دیا, الم تر الی الذی حاج ابراہیم ربہ بکلمات. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بولے نا یہ میرا رب نہیں ہے, میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا, تو نمرود نے بھی بلا لیا, اگر اس کو ذرا میرے پاس لے آ, میں اس کو پوچھوں تیرا رب کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سینہ تان کے پہنچ گئے دربار پہ. وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, ابراہیم علیہ السلام کھڑے. تو نمرود نے کہا اے ابراہیم تو مجھے سجدہ نہیں کرتا, مجھے رب نہیں مانتا, تو بتا تیرا رب کون ہے, تیرا رب کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے اور بولو موت بھی دیتا ہے. الذی خلق الموت والحیات, اللہ ہی موت کا مالک ہے, اللہ ہی زندگی کا مالک ہے. اللہ نے موت بنائی ہے, اللہ نے زندگی بنائی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کی, ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے, زندگی بھی اسی نے دی ہے, موت بھی وہی دے گا. نمرود نے کہا ابراہیم یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں, زندگی اور موت کا تو میں بھی مالک ہوں. کہا وہ کیسے؟ آرڈر دے دیا کہ وہ جیل میں جس کو سزائے موت ہونی اس کو لے آؤ, اس کو آزاد کر دیا, جا. اور ایک راستے میں جا رہا تو اس کو پکڑ کے پھانسی پہ چڑھا دیا. کہا یہ دیکھ اس کی موت لکھی ہوئی تھی, میں نے اس کو زندگی دے دی, اور اس کی زندگی تھی میں نے اس کو موت دے دی. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ تھوڑا سا بے وقوف بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بحث نہیں کی اس, بلکہ اپنی دلیل بدلی. اصول بھی یہی ہے, جب کوئی بات سمجھ نہ رہا ہو تو ایسا پتا پھینکو کہ بولا جواب ہو جائے. نبی تھے, صاحب علم تھے, اللہ نے بصیرت بھی دی, عقل بھی دی, سمجھ بھی دی. جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نا یہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, بے وقوف ہے, ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا پتا پھینکا, کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو آج سورج کو مغرب سے نکال کے دیکھا. میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. یہاں پہ مفسرین نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی نا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں بولو غروب کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتوں کو بھیجا, جاؤ سورج کی لگاموں کو پکڑ لو, سورج کی لگاموں کو پکڑ لو. یا اللہ کیوں؟ تو اس لیے کیونکہ میرے ابراہیم نے آج چیلنج کر دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو آج سورج کو مغرب سے نکال, مشرق میں غروب کر. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کر دی ہے, اور نمرود عقل کا خالی ہے, کہیں اس نے یہ کہہ دیا کہ ابراہیم یہ کام تو میں کرتا ہوں, اے ابراہیم یہ کام تو میں کرتا ہوں, سورج کو مشرق سے میں غروب کرتا ہوں, مغرب میں میں غروب کرتا ہوں, مشرق سے میں نکالتا ہوں, مغرب میں میں غروب کر رہا ہوں. تیرا رب اگر کوئی سچا ہے تو مشرق مغرب سے نکال کے دکھانا. اگر فرعون نمرود نے یہ بات کر دی تو تم لوگوں نے فرشتوں کو حکم دیا, تم لوگوں نے سورج کو کھینچ کے مغرب میں لے آنا ہے اور مغرب سے طلوع کر رہے ہیں. کیونکہ میرا نبی سچا ہے, میں اس کو جھوٹا ہونے دیتا, یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا.
نبی کی نبوت پہ انگلی میں کسی کو اٹھانے نہیں دیتا۔ خیر، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل دی نا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو آج سورج کو مغرب سے نکالنا اور مشرق میں غروب کر دے۔ تو جب یہ دلیل ابراہیم علیہ السلام نے دی تو فرعون فبہت الذی کفر، اللہ نے اس کی عقل کو مبہوت کر دیا، اس کو سمجھ ہی نہ گیا کہ میں کیا بات کروں۔ جب دلیل سے عاجز جاہل آ جاتے ہیں تو پھر سزا پہ آ جاتے ہیں، دلیل نہیں دیتے، پھر کیا کرتے اس کو مارو، جیل خانے میں ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا، جب نمرود اس کے پاس کوئی بات نہ رہی، کوئی دلیل نہ رہی، تو کہا اپنے فوج کی اس کو پکڑو اور جیل میں ڈال دو، آج اس کو سزا دیں گے۔ اپنی قوم کو آرڈر دے دیا کہ ہم ابراہیم کو آگ میں جلائیں گے۔ کس میں؟ آگ میں جلائیں گے۔ آگ جلانا شروع کرو، لکڑیاں کٹھیاں کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلائیں گے، اور پوری قوم دیکھے گی کہ اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ جو حشر کیا ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ جب بدلے کی بات آئی نا تو قوم پوری ہی شروع ہو گئی۔ روایتوں میں ہے کہ لوگوں نے منتیں مان لی کہ میرا فلاں کام ہو گیا نا، میں اتنی لکڑیاں ابراہیم کے جلانے کے لیے پھینک گیا ہوں۔ عورتوں نے منتیں مانی کہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا نا، میں اتنی لکڑیاں ابراہیم کے جلانے کے لیے پھینک کے آؤں گی۔ آج بھی لوگ منتیں مانتے ہیں، لیکن وہی منتیں مانتے جو شرک والی منتیں لوگ مانتے ہیں۔ آج بھی میرا فلاں کام ہو گیا نا، میں داتا صاحب پہ 2 دے کے چڑھا کے آؤں گا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ میرا کام ہو گیا، میں بادشاہ کے دربار پہ اتنا راشن تقسیم کر کے آؤں گا، بادشاہ کے دربار پہ فلاں دیگ بانٹ کے آؤں گا، چاول بانٹ کے آؤں گا، یہ شرک ہے۔ ایسی منتیں ماننا تو اسلام میں جائز نہیں۔ ہاں منت مانو لیکن اللہ کے لیے مانو۔ میرا فلاں کام ہو گیا یا اللہ تو تیرے نام پہ اتنے پیسے خرچ کروں گا، تیرے نام پہ یہ کام مسجد کا کروا دوں گا، تیرے نام پہ فلاں بچے کو میں حافظ بنا دوں گا، تیرے نام پہ یہ کام کر دوں گا، یہ تو ٹھیک ہے منت، اگر اس میں غیر آ گیا تو یہ شرک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے 40 دن تک، بعض روایتوں میں 4 مہینے تک لکڑی اکٹھی کی گئی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، اس میں لکڑیوں کا انبار لگا دیا لوگوں نے۔ جب لکڑیاں ہی لکڑیاں ہو گئی، پھر آگ جلائی گئی، آگ جلتی رہی، اور یہ آگ اتنی بڑی آگ تھی اگر کوئی پرندہ اوپر سے اڑتا تو وہ بھی جل کے نہیں گر جاتا۔ کئی میل تک آگ کی تپش جاری ہے۔ اب بات آئی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی، تو کہا کیسے ڈالیں بھائی، کئی میل تک تو آگ کی تپش ہے، کیسے ڈالیں؟ ایک بدبخت اٹھا، اس نے کہا میرے پاس طریقہ ہے۔ اس نے ایک بہت بڑا جھولا تیار کیا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا، پھر جھولے کو جھولا گیا، اوپر سے پھر رسیاں کاٹ دی گئی، ابراہیم علیہ السلام ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے جب ابراہیم علیہ السلام جھولے پہ بٹھا کے جھولے گئے، پھر ہوا میں اڑ رہے ہیں، جنت کی حوریں بھی چیخیں مار کے رو رہی ہیں، جنت کے غلمان، آسمان کے فرشتے یہ رو رہے ہیں، یا اللہ تیرا خلیل دوست آج آگ میں جا رہے، یا اللہ اس کو بچا لے۔ یہ کیسے آگ میں جلے گا، اتنی بڑی آگ؟ فرشتوں سے بھی رہا نہ گیا، فرشتے بھی اللہ سے پوچھ کے آ رہے ہیں، یا اللہ تو نے نہیں بچانا، ہمیں اجازت دے، ہم جا کر ابراہیم کی مدد کریں۔ اللہ نے اجازت دے دی، جاؤ اگر میرا خلیل
تمہارے سے مدد لیتا ہے تو جاؤ اس کی مدد کرو. جبریل آئے, میکائیل آئے, اسرائیل آئے, اسرافیل آئے, آگ والا اور آگ بجھانے والا, بارشوں والا فرشتہ, ہواؤں والا فرشتہ, سارے آ کے کہنے لگے ابراہیم ہمیں حکم دے, ہم آگ کے اوپر پانی برسائیں, آگ کو بجھا دے. دوسرے نے کہا مجھے حکم دے میں ہوا چلاؤں, ساری آگ کافروں پہ ڈال دوں. جبریل علیہ السلام آئے, مجھے تو حکم دے ایک پر سے اٹھا کے کافروں پہ ڈال دو. کہا خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا اجازت لے کے آئے ہیں. کہا اللہ نے تو نہیں بھیجا نا. کہا یہ سارا کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. جی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. پھر اللہ کو اگر جلانا منظور ہے تو خلیل بھی جلنے کے لیے تیار ہے, خلیل بھی جلنے کے لیے تیار. اب سارے فرشتے رو رہے ہیں, حور و غلمان رو رہے ہیں, حتیٰ کہ آسمان بھی رو رہا ہے کہ ایک تیرا موبائل جو تیرا نام لینے والا آج جلنے کے لیے جا رہا ہے, ہوا میں چل رہا ہے. جب آگ کے قریب ہوا تو اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا, قلنا یا نار کونی بردا, یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. آگ جل رہی ہے. اب دیکھو یہاں پہ اللہ کی قدرت دیکھو. ابراہیم علیہ السلام آگ میں آئے, باندھے ہوئے, زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں, رسیاں تو جل گئی, زنجیر تو جل گئے. ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی, بولو یہ اللہ کی قدرت. اب کافروں کے لیے آگ اسی طرح گرم, وہ ڈر رہے ہیں, کئی میل تک آگ کی تپش جاری ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی. اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بولو اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ آگ اللہ کے حکم کی محتاج ہے کہ نہیں؟ سوری اللہ کے حکم کی محتاج ہے کہ نہیں؟ پانی اللہ کے حکم کا محتاج ہے کہ نہیں؟ اللہ نے حکم دیا یا نار, اے آگ بردا ٹھنڈی ہو جا. اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرا ابراہیم آئے اور وہ سردی میں ہی اللہ کو پیارا ہو جائے, اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو. وسلامن سلامتی والی ہو جا, اس میں تپش بھی نہ ہو, اس میں ٹھنڈ بھی نہ ہو, سلامتی والی ہو جا. حضرت جبریل علیہ السلام بھی آگے جنت سے تخت لے کے آئے. جنت میں جنت کے باغ اللہ نے آگ میں سجا دیے, پھولوں کے باغ ہے, خوشبوؤں کے باغ ہے, گلاب کے پھول سجے ہوئے. آگ بھی اللہ نے جنت کو بنا دیا, جنت اللہ نے لگا دی. تخت جبریل علیہ السلام جنت سے لائے اور آ کر سجا دیا. حضرت جبریل علیہ السلام بھی آگے, اوپر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے. ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پہ تھوڑا سا پسینہ آیا اور جبریل علیہ السلام صاف کر رہے ہیں. بعض روایتوں میں یہ چپکلی نہیں ہے, چپکلی جنوں سے کنکرلی بھی کہتے ہیں, چپکلی, یہ دور بیٹھ کے نا پھونک مار رہی ہے تاکہ آگ اور جلے. اور حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے, چپکلی کو مارو اللہ 10 نیکیاں دے گا, 10 نیکیاں اور 10 گناہ بھی معاف. اگر ایک ہی ضرب میں مار دو اس پہ اللہ اور ثواب دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابراہیم کی جو آگ تھی اس کو پھونکے مار رہی تھی تاکہ اور جلے. یہاں پہ علماء نے ایک نکتہ بھی لکھا ہے, جو ابراہیم نبی کے لیے آگ جلائی گئی اس کو پھونکے مارنے والی گستاخ چپکلی, اس کو مارنے کا حکم ہے. جو نبی کا گستاخ ہو کیا اس کو مارنے کا حکم نہیں ہے؟ من سب نبی فاقتلوا, فرمایا جو نبی کو گالی دے, جو نبی کی گستاخیاں کرے, اس کے لیے ایک ہی حکم ہے, فاقتلوا, اس کو مار دو, اس کو قتل کر دو, اس کو مار دو. یہ چپکلی نبی کی گستاخ تھی, آپ کو پھونکے مار رہی ہے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو مار دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ایک درہ لٹکا ہوا رہتا تھا. ایک سہیلی آئی ملنے کے لیے, کہا عائشہ یہ درہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ کہا چپکلیوں کو مارنے کے لیے. کہا چپکلیوں نے کیا قصور کیا؟ کہا یہ وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلی تھی اس کو پھونک مارا تھا. اور یہ ہدہد پرندہ ہے, ہدہد, اس کے بارے میں
मुफस्सिरीन ने लिखा ये वो परिंदा है जो बहुत बुलंदी पे गया और चोंच में पानी लेके गया, ऊपर जाके पानी नीचे फेंक रहा है ताकि आग बुझ जाए। तो अल्लाह ने उसको हुदहुद को इनाम में उसके चेहरे पे एक ताज सजा दिया। हुदहुद परिंदा देखा है आपने? बोलो, उसके चेहरे पे ताज सजा हुआ है ना, ये अल्लाह ने इनाम के तौर पे दिया। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 दिन आग में रहे। अब ये नमरूद अपने तख्त पे और चढ़ा हुआ है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख रहा है कि इब्राहिम के लिए, इब्राहिम को तो कुछ भी नहीं हुआ, मजे से आग में बैठा हुआ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो देख रहा है और माँ भी देख रही है। माँ तो माँ होती है ना, तड़प गई। तो जब देखा ना बेटे को आग में, कहा पुत्र मैं भी आग च आ जावा? कहा अम्मा आ जा, पर शर्त ये मेरा कलमा पढ़ दिया ते आग च आ जा, तेनू भी आग कुछ नहीं कहती। माँ ने भी कलमा पढ़ लिया और आग में चली गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में 40 दिन रहे। आपसे पूछा गया आपकी जिंदगी के बेहतरीन दिन कौन से गुजरे? आप मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन वो गुजरे जो आग में गुजरे। अल्लाह ने पूरी जन्नत मेरे लिए आग में सजा दी है। मेरे भाइयों, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान थे जो उन्होंने अल्लाह के लिए दिए। अल्लाह ने अपना खलील बनाया। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा ना खलील किसे कहते हैं? कहा खलील उसे कहते हैं कि उसका यार उससे मांगता चला जाए, वो देता चला जाए। मेरे यार ने मेरे से सब कुछ मांगा, मैंने दे दिया। जान मांगी तो जान दे दी, घर छोड़ने के लिए कहा तो घर छोड़ दिया, बीवी को जंगलों में छोड़ने के लिए कहा तो छोड़ दिया। मेरे यार ने मुझे कहा कि अपने इकलौते बेटे पे छुरी चला दे, मैंने वो भी नहीं सोचा और चला दी, तो मेरे रब ने मुझे यार बना लिया। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह ने इब्राहिम को फिर अपना यार और दोस्त बनाया, कुर्बानियां दिए। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। अल्लाह फरमा रहे हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ इम्तिहान लिए और इब्राहिम हर इम्तिहान में 100/100 नंबर लेके कामयाब होते चले गए और हमने फिर बदले में इब्राहिम को इमाम बना दिया। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, दोस्त भी बनाया, इमाम भी बनाया। फिर उलमाए किराम ने लिखा है 70,000 नबी जो बाद में आए वो सारे के सारे हजरत इब्राहिम के औलाद में से, क्योंकि अल्लाह ने इमाम बनाया था तो सारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद में आए। हत्ता कि हमारे प्यारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत इब्राहिम के औलाद में से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक इसहाक अलैहिस्सलाम, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम में से जितने नबी बनी इसराइल के आए 70,000 वो इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद में आए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में एक ही नबी आए, वो हमारे प्यारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके घराने की जितनी अदाएं थी, उनके जितने तरीके थे, क़यामत तक के लिए अल्लाह ने जिंदा कर दिए। ये कुर्बानी का तरीका ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका था ना। अल्लाह ने अपनों की अदाओं को भी मिटने नहीं दिया, क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया। हज भी इन्हीं दिनों में रख दिया, कुर्बानी भी इन्हीं दिनों में रख दी। तो मेरे भाइयों, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आए ना, तो नमरूद ने कहा इब्राहिम तेरा रब तो बड़ा यार अच्छा रब है जो तुझे तकलीफ ही नहीं पहुंचाने देता, इतनी बड़ी आग में उसने तुझे बचा लिया। नमरूद कहने लगा तेरे रब के साथ मैं सुलह करना चाहता हूँ। कहा सुलह का एक ही तरीका, तू मेरा कलमा पढ़ ले, सुलह ही सुलह। कहा तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा, 40,000 में गाय ज़बह करूंगा ताकि मैं तेरे रब का कुर्ब हासिल कर लूं। नमरूद ने 40,000 गाय ज़बह की, लेकिन रब का कुर्ब। यहाँ पे उलमाए किराम ने एक बात लिखी है, तो जो मुशरिक जितनी मर्जी कुर्बानियां करता रहे, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कुर्बानी कबूल। यहाँ पे एक मसला भी समझ लो, कुर्बानी करने वाले हजरात जो बड़े डंगरों में हिस्सा लेते हैं, कभी भी अपना हिस्सेदार मुशरिक मत शामिल करना, मुशरिक हिस्सेदार शामिल मत करना। कोई राफ्ती शिया उसको शामिल मत करना, कोई कादियानी अपने हिस्सेदार में शामिल मत करना। अगर कोई एक भी शामिल हो गया तो किसी एक की भी कुर्बानी कबूल, क्योंकि मुशरिक बड़ा खतरनाक है। और इसी तरह उलमाए किराम ने लिखा है सूद खाने वाला, रिश्वत खाने वाला, चोरी का माल कमाने वाला, उसको भी शामिल मत करना। अगर उनका माल भी हराम का माल शामिल हो गया
تو کسی ایک حصے دار کی بھی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. حلال مال قربانی پہ لگنا ہے اور پھر اللہ کے ہاں قربانی قبول ہوگی. تو یہ قربانی کے ایام ہے میرے بھائیوں، ہم ابھی سے نیت کر لیں. انما الاعمال بالنیات، نیت پہلے ہوتی ہے، ابھی سے نیت کریں. ہم قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. کوئی اس میں دکھلاوا نہیں ہے، کوئی گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، کوئی گوشت کھانے کی نیت اللہ کے لیے ہو. حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کو حکم دیا نا قربانی کرو، تو صحابہ کرام نے 2 سوال کیے. پہلا سوال یہ کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے، دوسرا سوال قربانی کی حقیقت کیا ہے. پہلا سوال یہ کیا، یا رسول اللہ قربانی پہ ملے گا کیا اجر ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی دے گا. ہر بال کے بدلے میں، بولو ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائے گا. کیا مطلب؟ قربانی کے جانور پہ جتنے بال ہیں اتنی اللہ نیکیاں. مطلب یہ ہے اللہ ان گنت نیکیاں عطا فرمائے گا، کیونکہ جانور کے جسم پہ جو بال ہوتے ہیں وہ گنے جا سکتے نہیں، جو گنے نہیں جا سکتے. اللہ نیکیاں بھی اتنی دے گا جو گنی جا سکتی، اتنی اللہ نیکیاں دے گا. اور دوسرا سوال صحابہ کرام کا یہ تھا کہ قربانی کس کی ادا ہے، کس کا طریقہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قربانی میرے دادا ابراہیم کا طریقہ ہے، ان کی ادا ہے جو اللہ نے چلائی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی. تو میرے بھائیوں قربانی کے ایام ہے، ہم ابھی سے نیت کریں، قربانی کرنے کی تیاری کریں اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا